الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 83 آیات کی تفسیر ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ماقبل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر کوئی احسان کرتے ہیں، اس پہ کوئی انعام نازل فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی کوئی پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا مصیبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں گے تو پچھلے مضامین کو سامنے رکھیے جو اسی موضوع سے متعلق ہیں، تو دو طرح کی کفار کی عادات کو بیان کیا گیا، ایک اس میں اور ایک ماقبل آیات میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ جب انہیں کوئی انعام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ان پہ نازل فرمائے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کفار کی یہ دو بری صفات تھی جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ بعض کفار تو ایسے تھے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت ان پہ نازل ہوتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور جیسے وہ دریا کا سمندر کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا مثال کے ذریعے کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے تو کوئی ان کی جب مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ خالص ہو کر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی انہیں کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو کفار ایسے تھے کہ جو کم از کم مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہوتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور مصیبت کو ان سے دور کر دیا کرتا تھا تو پھر وہ ناشکر پن میں مبتلا ہوتے تھے۔ جبکہ دوسرا گروپ ایسا تھا جس کی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی انعام عطا فرماتا تھا تو وہ سرکشی میں بڑھ جایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ بالکل مایوسی کا شکار ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہرحال یہ بری صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نازل کیا جائے تو اپنے رب کو بھول جایا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو وقتی طور پہ متوجہ ہو جائیں یا ذات باری تعالیٰ سے مکمل طور پر مایوس ہو جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے مضامین حقیقتاً ہمارے احتساب اور محاسبے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مضامین کے ذریعے جہاں اور بے شمار معاملات فرمائے اور ان کے ذریعے ہمیں فائدے پہنچائے، وہیں پر ایک تزکیہ نفس بھی تھا۔ یہ قرآن کا نزول کا بہت بڑا مقصود ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے مضامین پر غور و تفکر تزکیہ نفس میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کے مضامین قدم قدم پر ہمیں محاسبے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کو ایک آئینے کے طور پہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں اور غور و تفکر کریں کہ کیا ہم میں کوئی بری عادت موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو اسے ہمیں کس طرح دور کرنا چاہیے، اور ہم میں کون کون سی اچھی صفات ہیں، ان کی معرفت بھی قرآن پاک کے مضامین کی معرفت پر بہت حد تک موقوف ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تب تو ہم بہت اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتے ہیں، جیسے امتحان کے دن آ گئے، کوئی نوکری کے اندر مسئلہ ہو گیا، کسی کیس میں ہم پھنس گئے، کوئی بیٹا بیٹی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہوا، تب تو بڑا گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا، اور نوکری بچ گئی، امتحان میں پاس ہو گئے، بیٹا بیٹی کی شادی اچھے مقام پر ہو گئی، اور کوئی دشمن تھا اس کو خود ہی نقصان پہنچ گیا، ہم اس سے محفوظ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جائیں۔ اگر یہ عادت ہے تو غلط عادت ہے، مناسب نہیں ہے، کفار کی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی میں یاد رکھو، وہ تمہیں غم میں یاد رکھے گا۔ یاد رکھنے سے مراد تم پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔
اور دوسرا پھر اپنا یہ محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت نازل فرماتا ہے تو پہلے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب مصلحت خداوندی کے تحت اس مصیبت کے دور ہونے میں کوئی تاخیر ہو تو ہم مایوس ہو کے پھر دعائیں چھوڑ دیتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو زبان پہ شکوے جاری ہوتے ہیں۔ یہ بھی کثیر مسلمانوں میں ہمارے مسئلہ ہے، ہم کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں یا کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس وقت نامعلوم اپنے آپ کو کتنا بڑا ولی تصور کرتے ہیں کہ جیسی ہماری زبان سے دعا نکلے اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چاہیے کہ اسے قبول کر لیں، اگر وہ ہمارا وظیفہ مطلوبہ فوائد دینے میں ناکام رہا یا ہم ناکام رہے اس سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے میں، اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہماری دعا قبول نہیں کی، دائمی کافی لمبی بیماری ہو گئی ہے، کوئی مصیبت نازل ہو گئی، پریشانی گھر میں ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئی، تو پھر ہم بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر مطلب معاذ اللہ باغیانہ قسم کے الفاظ زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ذات باری تعالیٰ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو انسان کلمات کفر ادا کر دیتا ہے، کیونکہ اس قسم کے کلمات کہنا کہ جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر، اس کے افعال پر اعتراض کر رہے ہیں، انہیں غلط قرار دے رہے ہیں، یا ہمارے ان جملوں سے اللہ کی طرف کسی عیب کی واضح طور پہ نسبت ہو رہی ہو، تو یہ اس کو فقہا نے کلمات کفر میں شمار کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کسی کے اچانک کسی قریب رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، خصوصاً جوان موت ہو جائے یا بچے کا انتقال ہو جائے، تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا ہم پہ مصیبت نازل فرمائی، تجھے ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا مصیبت نازل کرنے کے لیے، یہ تو نے ہم پہ معاذ اللہ کیا ظلم کر دیا۔ اس قسم کے الفاظ ادا کرنا یہ کفر ہوتا ہے، اور یہ خصوصاً خواتین میں مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب ان کی یہ مطلب اسی قسم کے کسی پریشر میں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد کسی کی نصیحت، کسی کی تلقین بھی ان پر اثر نہیں کرتی ہے، اور یہ اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات کفر کہہ کر اپنے آپ کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس میں بہت بڑا قصور گھر کے سرپرست کا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس قسم کے مواقع کے لیے ذہنی طور پر اپنے گھر والوں کو تیار نہیں کر کے رکھتا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے گھر میں اس قسم کی باتیں ہوں، خصوصاً میں آپ کو بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے مضامین کو بکثرت ہمیں گھر میں بیان کرنا چاہیے، تاکہ گھر والے ذہنی طور پر پہلے تیار ہوں کہ اگر ایک مصیبت اچانک ہم پر آئے گی تو ہمیں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، ہم نے کن باتوں سے بچنا ہوگا، کون سی باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر سکتی ہیں، اور کون سی ہماری حرکات و افعال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پہ پہلے تو تیار ہوتے نہیں، تو پھر اچانک جب مصیبت آتی ہے تو کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے اور اس قسم کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذہنی طور پر گھر والوں کو تیار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اسی طرح جو ہمارے اکابرین اسلام سابقہ زمانوں میں گزرے ہیں، وہ چونکہ ان چیزوں پر بہت غور و تفکر کرتے تھے، ان کے گھروں میں اکثر موضوعات اسی قسم کے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے گھروں میں مصیبت کا آنا انہیں کوئی اجنبی محسوس نہیں ہوتا تھا، یا بہت زیادہ اچانک محسوس نہیں ہوتا تھا، یا ان کو بہت زیادہ ایک دم کوئی مطلب شوق سا نہیں لگتا تھا کہ ایک دم یہ کیا مصیبت آ گئی، بلکہ وہ پہلی چونکہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اس میں آزمائش ضرور آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ہمیں کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی ہمارے طرف متوجہ ہونے کے جواب میں اپنی طبیعت پر، اپنی کیفیات پر، اپنے جذبات پر، اپنی زبان پر، اپنے قلب پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں سمجھتے ہیں ہمیں بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ صرف انعامات حاصل کریں، آسائشیں، نعمتیں، سہولتیں، کوئی مصیبت ہماری طرف متوجہ نہ ہو، اور اگر 10-15 دن، مہینے 2 مہینے اس طرح گزر جائیں تو ہم مصیبت کے آنے کے تصور کو بالکل بھلا بیٹھتے ہیں، اور اس سمجھتے ہیں کہ مصیبت تو ادھر ادھر آئے گی، ہمارے اوپر تو آئے گی نہیں۔ پھر جب اچانک مصلحت خداوندی کے تحت کوئی مصیبت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو چونکہ ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں ہوتے، لہٰذا صدمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، پریشانی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، ذہن پر دباؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک بری عادت ہے کہ جب مصیبت ہم پر نازل ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو کر اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
اور اپنے گھر والوں کی بھی اسی طرح ذہنی تعمیر کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں۔ جو اچھا ہے اس سے اچھے افعال کا صدور ہوتا ہے، جو برا ہے ان سے افعال خبیثہ کا صدور ہوتا ہے۔ جو با اخلاق ہوگا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، عادات اچھی ہوں گی تو اس سے اچھے افعال صدور پذیر ہوں گے، اور جو برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، بری صفات کا حامل ہوتا ہے، اس سے برے افعال کا ہی صدور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کے پاس آ کے کسی نے برائی کی ان بزرگ کی کہ آپ تو یوں ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، تو آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ دوسرا آیا، اس نے آپ کی بہت تعریف کی، آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو جو پاس بیٹھے ہوئے کچھ افراد تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ برائی پر بھی کہا کہ تم نے سچ کہا اور اچھائی بیان کرنے پر بھی کہا کہ تم نے سچ کہا۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ ایسا کیوں کہا؟ یا تو برائی صحیح ہے یا اچھائی آپ کی صحیح ہے، یہ دونوں صحیح کیسے ہو گئی؟ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کو سامنے والے میں وہی نظر آتا ہے جو خود اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ ایک آئینے کی طرح ہے، تو اپنے آئینے کے اندر جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ ویسے بیان کرتا ہے۔ تو جس کے اندر اچھائی ہے باہر اس کی اچھائی نکلتی ہے، جس کے اندر برائی ہوتی ہے تو باہر برائی نکلتی ہے۔ لہذا میں نے کہا کہ تم نے سچ کہا، یعنی تمہارے اندر اچھائی ہے تو تم اچھائی باہر نکال رہے ہو، بالکل سچ بات ہے، اور برائی جس کے اندر تھی اس نے برائی باہر نکالی، تو یہ اس کا معاملہ تھا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو اچھے عادات کے مالک ہوتے ہیں ان سے باتیں بھی بہت خوبصورت نکلتی ہیں، ان کی صفات بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کا سبب نہیں بنتے ہیں۔ اور جن کی عادات خراب ہوتی ہیں، جن کا باطن خراب ہوتا ہے، وہ قدم قدم پہ دل آزاریوں کا سبب بنتے رہتے ہیں، غلط قسم کے افعال کا صدور ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ کے سلسلے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب کرنے میں اور دیگر مطلب اسکول کالج وغیرہ کا یا کسی آفس وغیرہ کا ماحول خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں اچھے افعال کا صدور ہوتا ہے، اس پر ان کو انعام ملے گا، جو برے ہیں ان سے برے افعال کا صدور ہوتا ہے، اس پر انہیں سزا مل سکتی ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے، کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ نبی تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کسی طریقے سے اپنی تبلیغ روک نہیں رہے، اور 40 سال کا ان کا بے مثال عمل ہمارے سامنے ہے جس کی بنا پر ہم ان پر کوئی تہمت بھی لگانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، یا تہمت لگا بھی دیتے ہیں تو جو مطلوبہ نتائج وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہے، تو کیا کریں؟ تو کسی نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، یہود کے پاس جاتے ہیں اور یہودیوں سے یہ مطلب کوئی آئیڈیا لیتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ گئے ایک جماعت ان کی کفار قریش کی یہودیوں کے پاس کہ بھئی تم ہمیں بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، اگر ان نبی نے تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیے تو یہ نبی نہیں ہے، اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تب بھی نبی نہیں ہے، اور 2 کے جواب دے دیے 1 کا جواب نہیں دیا تو یہ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کیا کیا پوچھیں؟ تو کہا کہ ایک تو ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو وہ کون ہیں، دوسرا ان سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو کہ وہ کیا ہے، تیسرا ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ پہلے 2 کا جواب دے دیں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں منع کر دیں تو یہ بالکل نبی ہوں گے، اور تینوں کے بارے میں کہہ دیں میں نہیں جانتا، یا تینوں کا جواب دے دیں، دونوں صورتوں میں نبی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے سوال کیا، جب پہلے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل بیان کیا، جیسے صحیح احادیث کی کتابوں میں پورا واقعہ لکھا ہے۔ پھر انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطائے الہی یہ غیبی خبر پہنچائی کہ وہ کون تھے اور کس زمانے میں کس طریقے سے وہ غار میں رہے تھے۔ اور تیسرا جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اس معاملے کو مبہم رکھا، اور یہی بات یہاں پر ہے۔ جب ایسی بات ہو گئی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، اور یہودی بھی ان کو جانتے تھے کہ یہ اگر جواب
نہیں دیں گے روح کا تو یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوگی، اس لیے کہ توریت میں بھی روح کے معاملے کو مبہم رکھا گیا تھا۔ تو اس سے مطلب یہ کہ اور کفار جو ہے شدید مایوسی کا شکار ہوئے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ یہ اوتیتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ واحد مذکر حاضر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ثابت ہو، بلکہ یہ یہود کے بارے میں ہے کہ انہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا، یا کفار قریش کو بہت تھوڑا علم ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ اختلاف ہے اس بات میں علماء اسلام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے یا نہیں۔ تو جمہور اسی طرف ہیں کہ آپ کو روح کا علم تو دیا گیا تھا، لیکن اس کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بحکم الہی مبہم ہی رکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم سے اس علم کو چھپا کر مطلب کوئی اس میں بظاہر نظر ایسا فائدہ نظر نہیں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو جو علوم عطا فرمائے ان کی وسعت کے تمام لوگ قائل ہیں، لہذا جمہور نے فرمایا کہ روح کا علم بھی نبی کریم کو تھا، لیکن اس معاملے کو مبہم رکھنا ہی حکمت خداوندی کے تحت تھا، لہٰذا آپ نے اس معاملے کو مبہم رکھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ضرور اگر ہم چاہتے تو ضرور لے جاتے آپ سے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، یعنی قرآن عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حبیب کریم اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی یعنی قرآن، وہ آپ کے پاس سے لے جاتے۔ ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر آپ اپنے لیے اس قرآن کے ساتھ ہم پر کوئی بیچ میں وکیل وغیرہ نہ پاتے، یعنی پھر کوئی ایسا وسیلہ نہ ہوتا کہ جو اس قرآن کو یا اس وحی کو ہم سے آپ تک پہنچاتا۔ گویا اس میں اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سب کچھ عطا فرمایا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کرام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ